اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95 سے لے کے 97، 3 آیت۔ آیت نمبر 95، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہے آیت نمبر 95 میں اللہ پاک یہ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے پورا ایک قصص الانبیاء کی طرح ہم نے سارے ایک ایک کر کے کتنے سارے نبی رسول کے بارے میں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہم نے وہ پڑھتے چلے گئے نا۔ اب جو بھی رسول آئے اور ان کی قوم نے ان کو نہیں مانی، تو جتنے بھی لوگ جو غریب فقراء ان لوگ نے ایمان لے کر آئے تو ان کے ساتھ یعنی رسولوں کے ساتھ اللہ نے ان کو ڈیلیور کر دیا، یعنی کہ نجات دے دی اس بستی سے۔ لیکن وہاں کے جو بھی لوگ تھے جنہوں نے نہیں ایمان لائے، کفر کرے، رد کرے، اب وہ بستی کو تو اللہ نے پوری کی پوری ہلاک کر دیا نا۔ تو اللہ اب ہلاک کری ہوئی بستی کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہ رسول جو آئے اتنے سارے اور سب نے اپنا دعویٰ کیے، اللہ کی طرف پکارے، ایک اللہ کی بندگی کرو، تو جنہوں نے نہیں سنے اس بستیوں کو ہی اللہ نے پورا ڈسٹروائے کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا۔ تو اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ حرام علی قریۃ، تو جو بھی ایسا قریہ کا مطلب ہے وہ بستی یا وہ گاؤں یا وہ شہر، تو جو بھی ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اب یہ بالکل حرام ہے، یعنی بین ہے کہ ان بستیوں کو جن کو اللہ نے اہلکناہا، یعنی جس کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہاں اللہ کا عذاب آیا، انہم لا یرجعون، اور یہ کہ یعنی مطلب وہ لوگ اب دوبارہ وہاں پر وہ بستی نہیں بسے گی، کیونکہ دیکھ لو سڈوم اور گمورہ، وہاں پر نہ کچھ اگتا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی انسان بس سکتا ہے۔ ایسے ہی دیکھو ہم دیکھتے ہیں کھنڈرات، تو وہ جو پیٹرا کے اور پھر جو ان کے ہے کیا نام ہے اس کا، سمود، جو سمود کے ہے جو مدینہ سے کچھ 450 کلومیٹر پہ، وہ بستی بھی ایسی ہی ہے اور وہ کنواں بھی ایسا کیا ایسا ہی ہے۔ تو وہاں پر بستی دوبارہ بسے تو نہیں نا لوگ۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ایسے بستیاں جن کو کہ ہلاک کر دیا ہم نے، وہ اب دوبارہ نہیں وہاں پر کوئی بسے گا، یعنی کہ وہ لوٹ کے وہاں نہیں آنے بیٹھے کہ اب یہ اجڑ گیا ابھی پھر سے ان لوگ آئے کوئی بچے کچھ اور پھر سے وہاں بستی بس گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، وہ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ But there is a ban on any population which we have destroyed, that they shall not return۔ اور اس کی نوٹ ہے 2752۔ But when wickedness comes to such a pass that the wrath of Allah descends, as it did on Sodom۔ تو اگر جو بھی ٹیڑے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وکیڈ، ہاں، تو وہ لوگ جو ہے اب وہ اپنی انتہا پہ پہنچ گئے جہاں پہ اللہ کا غضب ان کے اوپر آنا ہی ہے، جیسے کہ سوڈوم گمورہ ان کے اوپر بھی آیا۔ دا کیس بیکمز ہوپلیس، وہاں پر ختم، اب وہ کیس جو ہے بالکل پورا نا امیدی ہے وہاں پہ۔ دا رائچیس ور وارنڈ، اور جو نیک کار تھے، جو صالح تھے، ان لوگوں کو وارن کر دیا گیا، اینڈ ڈیلیورڈ بیفور دا wrath descends، اللہ کا غضب نازل ہو اس سے پہلے پہلے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کہ نکل جاؤ، اس رات کے پچھلے پہر میں نکل جاؤ، یا جبھی بھی جیسے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے جو ایمان والے ان کو اپنی کشتی میں لے کے اور نکل جاؤ، تو وہ نکل جانا، اور اس کے بعد جو بچے کچے لوگ ہیں ان کا پورا کے پورا کالا تمام، یعنی کہ مطلب گئے ہو کام سے۔
تو بٹ دوز ڈسٹرائڈ ول ناٹ گیٹ اندر چانس. اب ان کے لیے کوئی چانس نہیں. جتنے چانس تھے ان کو ڈسٹروائے ہلاک ہونے سے پہلے دیے گئے تھے. ایز دے فلاؤٹڈ آل پریویس چانسز, کیونکہ ان کو جتنا بھی موقع دیا گیا انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, نہ انہوں نے وہ مطلب اس کو مانا بھی نہیں, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اپنے آپ کو سدھارا بھی نہیں. They will only be raised at the approach of the day of judgment. صرف جس دن حشر کا دن آئے گا, حساب کتاب کا دن جو آنے والا ہے, قیامت کا دن, اس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. پر ان کی بستی پہ دوبارہ کوئی بسے گا یہ اب ختم, اب نہیں. آیت نمبر 96. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. اور یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کا سورہ انبیاء میں بھی یہ نام آیا ابھی, اور سیم یہی نام سورہ کہف میں بھی آیا تھا. جو ذوالقرنین جو ہے ان کو جب وہ بستی والے بول رہے تھے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر آتے, سب توڑ پھوڑ سب مچاتے, لوٹتے اور چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر جو دربند جو جگہ تھی جہاں پر کہ انہوں نے ایک مطلب سیسا مطلب جو ہے لوہے کی دیوار ادھر کھڑی کی تھی, جو لوہے کی دیوار اب رہی نہیں, صرف اس کے اثرات دکھتے ہیں کہ ہاں بھی یہاں تھا کبھی کچھ. تو یہ ان لوگوں کا ذکر وہاں بھی آیا, اور اب یہاں پر جو ہے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جب تک کہ اذا فتحت کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. مطلب یہ وہ ٹرائبز ہیں جو مطلب کوئی بھی قانون کو نہیں مانتے, یہ لوگ قانون کو توڑنے والے لوگ ہیں, یاجوج اور ماجوج. تو یہ وہ ایک فائنل جو بہت بڑی ایک جنگ ہونے والی جیسا, اس میں بھی یہ لوگوں کا آنے کی بات ہے کہ آئیں گے وہ, کہ یہ چاروں طرف سے آئیں گے. اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کہ ان کو مطلب چھوڑ دیا جائے گا, ان کا جو بھی ہوئے گا بیریئر وغیرہ. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ, حدب کا مطلب ہوتا ہے ہائٹ, یعنی کہ مطلب جیسے پہاڑ, ہل, وہ اونچائی بلندی یعنی. تو وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ, تمام پہاڑیاں جو ہے جو ہلز ہے وہ وہاں سے آئیں گے, ینسلون, پھسلتے ہوئے آئیں گے. جیسے کہ انڈیا اور چائنا کی جب وار ہوئی تھی, اور چائنا کے جو لوگ تھے وہ ہمالیاز جو تھے برف کے, وہ وہاں سے پھسل کے آ رہے تھے نا, کہ جب نیوز میں بولا جاتا تھا کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز مطلب ٹروپس جو ہے وہ آتی جا رہی ہے, تو ویوز کی طرح آتے تھے نا, کہ ابھی ایک لائن سر پھسل کے آئی, پھر دوسری, پھر تیسری. تو اب اسی طرح سے آئیں گے یہ یاجوج و ماجوج, ینسلون یعنی پھسلتے ہوئے. Until the Gog and Magog people are let through their barrier and they swiftly swarm from every hill. اس کی نوٹ ہے 2753 for Gog and Magog یعنی یاجوج اور ماجوج. ان کے لیے جو کہ سورہ کہف 18 نمبر کی سورہ, اس کے اندر نوٹ نمبر 2439 اور آیت نمبر 92 میں ہے اس کا ذکر. The name stands for wild and lawless tribes. تو یہ جو نام ہے یہ ایک ایسے جنگلی لوگ, اور ان کوئی قانون کو یہ لوگ ان کے قبیلے مانتے نہیں. Who will break their barriers, جو بھی ان کے بیریئرز ہوں گے, بندشیں, اس کو توڑ کے لوگ نکلیں گے. اینڈ سوارم تھرو دا ارتھ, اور چاروں طرف سے پھسلتے ہوئے آئیں گے. دس ول بی ون آف دا prognostications of the approaching judgment, یعنی کہ جو ججمنٹ یعنی کہ فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن وہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے, تو یہ سمجھو اس کی پیشن گوئی ہے, اس میں پیشن گوئی ہے, پروفیسی ہے. آیت نمبر 97. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. اب آیت نمبر 97 جو ہے اس کے اندر
اللہ نے کہا وقتربا، یعنی اس کے اندر جو ہے قریب، جو قریب آ گیا. وقترب الوعد الحق، جو حق کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی اب کبھی بھی وہ پورا ہونے ہی والا ہے، قیامت والی بات. کیونکہ اس میں سب آ گئی بات کہ جیسے کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، اور اللہ ان کی آنکھوں میں ایسا لیزر کا ایفیکٹ دے گا، جو لیزر ہم جانتے ہیں ابھی کہ لیزر کیا چیز ہے. پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا لیزر کیا ہے، لیکن اللہ ان کی آنکھوں میں اتنا پاورفل لیزر دے گا کہ وہ دور ان کی نگاہ جہاں بھی جائے گی، اور جو بھی ہوں گے یہودی اور یہ تو وہ پگھل جائیں گے، ان کے دیکھنے سے ہی پگھل جائیں گے وہ لوگ. سوچ لو، یہ اللہ پاور دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اور ایک طرف مطلب امام مہدی کا آنا، تو وہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ ہے جو حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ، ان کے نسل میں سے ہوں گے، حسن کی لائن میں سے، تو وہ ہوں گے، اور ان کا آنا بھی ہوگا، اور ایک طرف دجال کا بھی. تو یہ سب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب جو وعدے ہیں اب اس کا پورا ہونے کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے. کیونکہ ہم اس کو ایسا سوچتے قریب نہیں ہے، ابھی بہت سال باقی ہے، لیکن ویسے تو قریب ہے نا. واقترب الوعد الحق، بہت قریب آ گیا ہے وہ حق کا وعدہ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہو جائیں گی کافروں کی آنکھیں بہت ہی کیا بولتے اس کو، پتھرا جائیں گی ہارر کی وجہ سے. جو یہ دیکھیں گے کہ باپ رے یہ کیا، یہ قیامت کا منظر، یہ کیا ہے یہ سب، اور ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی کافروں کی. ابصار الذین کفروا، جو کافر تھے ان کی نگاہیں پتھرا گئی. جیسے کوئی ہارر کا کچھ دیکھو اور ایک دم کوئی چیز ایسی دیکھو عجیب سی، تو انسان کے سب آنکھیں اس کی جم جاتی ہے، پتھرا جاتی ہیں آنکھیں اس کی وجہ سے. ویسا ان کی آنکھیں ہویں گی، اور یہ بولیں گے وہ لوگ یا ویلنا، کہ لعنت ہو ہم پر، وہ ٹو اس، یعنی کہ ہم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم نے اس کے بارے میں بڑا غفلت کیا، ہم بہت ہیڈلس تھے اس کے بارے میں. ہم سے بولا جاتا تھا لیکن ہم نے ہاں دیکھا جائے گا، آنے دو. اسی لیے جب اللہ نے اس سے پہلے ہم نے جو آیت میں پڑھے تھے، اس سے پہلے یعنی کہ مطلب ہم نے جو ایک دن پہلے جو پڑھے تھے ہم نے، اور جس کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ جس کے بہت اچھے اعمال ہوں گے، اور ان کے اعمال اچھے، اور پلس شرط یہ کہ وہ مومن ہوں گے، مومن ہونا شرط ہے. تو وہ لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان کے جو بھی اعمال جو ہے اچھے، وہ ہم خود لکھیں گے. کہ جس نے بھی مطلب صالحات اعمال کیے اور وہ مومن ہے، یعنی بشرط یہ کہ وہ مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو کس پہ ایمان ہونا چاہیے؟ ایمان کس کے لیے بولا گیا ہے؟ اللہ پر اور آخرت پہ. اللہ پر، کیونکہ اللہ پہ، اللہ کے کلام پہ تم کو ایمان رکھنا ہے، تو کلام پہ جب تم پڑھ کے چلو گے تو تم صحیح چلو گے. آخرت پہ تمہارا ایمان ہوگا. پھر آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو تم اس دنیا کے اندر جتنی بھی منمانی کرنا ہے کرو، جتنی اپنی مرضی چلانا ہے چلاؤ، جو بھی تم کو اچھا لگتا ہے تم وہ کرو، چاہے وہ غلط ہو، چاہے قرآن اس کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہے یہ غلط ہے مت کرنا، لیکن تم کر رہے ہو. تو اب تم نے آخرت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا. اور اگر اللہ کے ایک ہونے کو تم مانتے ہو تو پھر اس کے کلام کو بھی تم کو برابر ماننے کی ضرورت ہے. اور اگر تم وہ نہیں کر رہے ہو، اپنی مرضی چلا رہے ہو، تو تم نے آخرت، یوم آخرہ جو ہے اس کو بھی نہیں مانا. تو یوم الآخرہ بھی تم نے
رد کر دیا، یعنی تم کو جو کر رہا ہے کرا، اور سوچو دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، جب ہم کو پوچھ گچھ ہوگی، پھر ہمارے سب گناہ سامنے لائے جائیں گے، تولے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ وہ ہوگا کہ جو اللہ مطلب کرے گا، جہنم سامنے ہی ہوگی۔ تو اسی لیے جس کا ایمان ہے، یعنی کہ وہ ایمان والا بندہ جس نے اللہ پہ، اللہ کے کلام پہ، اللہ کے رسول پہ، یہ تو ایمان رکھنا ہے، اور پلس یوم آخرہ اس پر بھی۔ تو یوم جو ہے آخرت کا، یعنی الآخرہ و یوم الآخرہ، اس پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے ہم نے، لعنت ہو ہم پر کہ ہم نے اس میں بڑی غفلت برتی، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم نے اس کے اندر غفلت برتی، ارے رے یہ تو اب آ گیا وہ دن، بل کننا ظالمین، اب وہ لوگ خود اپنے آپ کو بول رہے نہیں، بلکہ حقیقت میں ہم خود ہی ظالمین لوگ ہیں، رونگ کرنے والے، اپنے رونگ کو انہوں نے خود ہی قبول کر لیا۔ Then will the true promise draw nigh of fulfillment. Then behold, the eyes of the unbelievers will fixedly stare in horror. Ah, they will say, woe to us. We were indeed heedless of this. No, we truly did wrong. تو یہ کہیں گے لوگ اس وقت۔ اس کی نوٹ ہے 2754، لیکن وہ صرف کمپیریزن ہے کیونکہ سیم یہی آیت سے ملتی جلتی سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم، اور اس کی آیت نمبر 42 دی گئی ہے کہ جو بالکل ایسی ہی ملتی جلتی ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں۔